سر غریب تو غریب رہتا ہے، وہ کس بات کی امید رکھے؟ غریب کیا ہوتا ہے اور غریب کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس بات پہ غور کرو۔ آپ یہ دیکھو کہ ایک آدمی کی جیب میں پیسہ ہے لیکن اس کے چہرے پہ نور ہی نہیں ہے، تو کیا وہ خوش ہوگا؟ بعض اوقات چہرے کا نور امیری ہے، بعض اوقات خیال امیری ہے، بعض اوقات پرانا دوست مل جائے تو دولت آ جاتی ہے۔ خالی پیسہ تو امیری نہیں ہے۔ امیری غریبی یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ چلا گیا تو وہ غریب ہو گیا اور پیسہ آ گیا تو بندہ امیر ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے پیسہ کما رہے ہو ان کو راضی ہونا چاہیے۔ اگر بیٹا خفا ہو کے گھر سے چلا جائے اور پیسہ مل جائے تو آپ بتائیں کہ کون ہوں گے جو یہ سودا برداشت کریں گے؟ تب وہ کیا کہے گا؟ مجھے بیٹا چاہیے۔ تو دولت کس چیز کا نام ہے؟ بیٹے کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ وہ آدمی جو غریبوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے وہ یہ کام کرے گا، جس کو فائز نہیں کیا گیا وہ خام خواہ پریشان ہے کہ ستاروں کی رفتار ٹھیک کرنی ہے کیونکہ یہ ستارے ٹیڑھے چل رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو دیکھ کہ تیرے پاؤں صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر پیسے، دولت اور مال کو برابر تقسیم کر بھی دیا جائے تو پھر بھی پریشانی رہے گی۔ آپ پوچھو کس طرح رہے گی؟ پھر لوگ شور مچائیں گے کہ وزڈم برابر تقسیم نہیں ہے، عقل برابر تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ کوئی پیدائشی طور پر دانا نکل آیا، کوئی پیدائشی طور پر بے وقوف نکل آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل برابر کر دی جائے، شکل برابر کر دی جائے اور نصیب برابر کر دیا جائے؟ یہ جو ورائٹی پیدا کرنے والا اللہ ہے اس نے انسانوں کی بھی ورائٹی ہی پیدا کی ہے۔ آفتاب کو منور بنایا، رات کو تاریک بنایا۔ اس کے لیے رات آفتاب کا ہی ایک نام ہے کیونکہ سورج ادھر چلا گیا تو رات بن گئی اور پھر سورج ادھر آ گیا تو دن بن گیا۔ تو یہ سارے روپ ہیں ایک ہی ذات کے، ایک ہی جلوے کے، ایک ہی نور کے، اور سورج بھی اس کا نور ہے اور چاند بھی اس کا نور ہے۔ تو رات بھی روشنی کا ایک روپ ہے۔ اداسی بھی کسی دوست کی عطا ہے، دینے والے نے فراق بھی دیا جس نے وصال دیا تھا۔ اس کے فراق میں وصال سے زیادہ سوز ہوگا اور سوز میں زیادہ تکلیف ہوگی۔ دنیا کے جتنے اہم واقعات ہیں سارے سوز کے واقعات ہیں، جتنے بھی جدائی کے واقعات ہیں وہ فراق ہیں۔ ساری کہانیاں، سارے بڑے رائٹر اور ساری عظیم وارداتیں فراق کا بیان ہیں، وصال کی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کسی گریٹ آدمی کا نام لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لو، آپ کی زندگی میں فاقہ بھی رہا، اور دنیا کے دوسرے لیڈر لے لو، تقریباً سارے کے سارے غریبی اور فاقے میں سے گزرے۔ تو دولت جو ہے یہ نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ جتنی بھی گمراہیاں اور بغاوتیں ہیں وہ ساری کی ساری دولت میں ہیں۔ اور فرعون کو ہی دیکھ لو، اگر کبھی دوزخ جانے والے سے روک کے پوچھو کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو تو وہ کہے گا کہ وہاں میری بڑی شہرت تھی، میرے پاس بڑا مال تھا، بہت ریوڑ تھے، بہت زیورات تھے، بہت عزت تھی، بڑی بادشاہی تھی، مگر یہاں جہنم میں آ گیا ہوں۔ بات اتنی ساری ہے کہ اگر تو دنیا تک بات ہوتی تو پھر دولت بڑی چیز تھی، اور اگر دنیا کے بعد بھی کوئی واقعہ ہے تو پھر واقعہ جس نے کرنا ہے اسی سے پوچھو کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پر دنیا میں عظمت بھی ہو، عزت بھی ہو، مال بھی ہو، شہرت بھی ہو، اور آگے جا کے عذاب میں داخل ہو جائے۔ جس کو یہ کہا جائے کہ کھا پی لو، جتنا مرضی کھا پی لو، پھر آپ کے لیے آگے سزا آنی ہے، اب وہ شخص بیچارہ کیا کھائے گا؟ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ آگے سزا ہونے کا امکان ہے اور ہر کھایا ہوا لقمہ آگے سزا کا باعث ہو سکتا ہے، اس کا کھانا مشکل ہو جائے گا۔ کسی نے ایک بکری سے پوچھا کہ تو اتنی کمزور کیوں ہے اور لاغر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وہ بولی کہ بات یہ ہے کہ میں نے خواب میں ایک شیر دیکھ لیا، تب سے میری صحت خراب ہو گئی ہے۔ خواب میں جس بکری نے دیکھ لیا کہ شیر آ رہا ہے تو اس کی صحت تو ضرور خراب ہوگی۔ جس شخص نے زندگی میں زندگی کو رخصت ہوتے دیکھ لیا وہ کبھی یہاں کی چیزوں کا تقاضا نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ پیسہ لے لو مگر آخرت خراب ہو جائے گی تو کوئی نہیں مانے گا، وہ کہے گا میری آخرت بہتر ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ پہلے اپنی پریورٹی طے کر لیں کہ کیا چاہیے۔ آپ انسان ہو کے خدا سے اپنی باتیں منواتے رہتے
کرتے ہیں، اور وہ خدا ہو کہ آپ سے کوئی بات منواتا ہے تو آپ نہیں مانتے۔ وہ مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، آپ کا بھی خالق ہے، مگر وہ جب بھی آپ کو کوئی بات کہتا ہے آپ نہیں مانتے اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ آپ کی بات مانتا جائے، لیکن خدا تو خدا ہی ہے۔ اس لیے آپ پہلا کام یہ کرو کہ اس کی بات مانو، پھر آپ کو اپنی بات منوانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جب آپ راضی ہونا شروع ہو گئے تو سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ راضی ہونا کیا ہوتا ہے؟ راضی ہونا یہ ہوتا ہے کہ جو تیری رضا ہے، یعنی کہ اگر اللہ نے کہا کہ واپس آ جاؤ تو ہم واپس چلے جائیں گے، اگر اللہ کہے کہ وہاں چلے جاؤ تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ ایسی صورت میں کیا ٹینشن ہو سکتی ہے اور ڈپریشن کیا ہو سکتی ہے؟ تو ڈپریشن کب نہیں ہوگی؟ جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو ہم زندہ رہیں، اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے رخصت ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ آج اچھا کھانا کھا لو تو ہم نے اچھا کھانا کھا لیا، اس نے کہا کہ آج فاقہ کر لو تو ہم نے فاقہ کر لیا۔ ایسی صورت میں کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات کی اطاعت سمجھ نہیں آتی تو کسی اور انسان کی اطاعت کر لو، یعنی کسی آدمی کو ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اپنا مالک بنا لو، اور یہ دل میں ٹھان لو کہ میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ڈپریشن نہیں آئے گی۔ ڈپریشن اس کو آئے گی جو اطاعت کا باغی ہے۔ یہ بات پکی ہے، جو اطاعت کا باغی ہے اس کو ڈپریشن ضرور ہوگی، اور جو اطاعت کو مانتا ہے اس کو ڈپریشن نہیں آئے گی۔ ڈپریشن سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو درگزر کرو اور معافی دو، یعنی اگر کسی ناگوار کو گوارا نہیں کرتے تو درگزر کرو۔ درگزر کیسے کرتے ہیں؟ اگر کسی نے پھر آپ کے سر پر پتھر مارا تو آپ یہ کہو کہ اس نے مجنوں تو بنا دیا، پھر ایک وقت آئے گا جب مجنوں کا سر ہوگا اور وہ پتھر کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تو مدعا یہ ہے کہ آپ برداشت کرنا سیکھو اور معاف کرنا سیکھ جاؤ، تو پھر ڈپریشن کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہی دو کام سیکھ لیے کہ ایک تو برداشت کرنا سیکھ لیا اور ایک درگزر کرنا سیکھ لیا، تو یہ دونوں عظیم کام ہیں۔ اس طرح ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ باقی رہ گئی بات مال کی، تو جتنا آپ کو ملا ہے وہی آپ کا نصیب ہے۔ اب اس کے اندر گزر کر لو، کیونکہ لمبے دائرے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے چھوٹا دائرہ بنا لو۔ آپ کے کل دوستوں میں سے آدھے سے زیادہ غیر مخلص ہوتے ہیں، ایک بندہ دوست بنا لو۔ دوست ضرور بناؤ، اور اپنے علاوہ کسی کو دوست بناؤ۔ اپنے علاوہ کسی کی عزت کرنا شروع کر دو۔ عزت کرنے والا ڈپریشن میں نہیں آئے گا، اطاعت کرنے والا ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو تو ایسا شخص ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو اس سے بچیں، آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچاؤ۔ اس طرح آپ کے پاس آنے والا ڈپریشن نیک بن جائے گا اور لوگوں کے کام آئے گا۔ تو ہر صاحب ڈپریشن نے لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کی اور وہ بچ گئے۔ غریب آدمی غریبوں کو آسرا دے دے تو سمجھو غریبی ختم ہو گئی۔ خود غرضی جو ہے یہ غریبی بھی ہے اور ڈپریشن بھی۔ ڈپریشن ذاتی طور پر کوئی شے نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف حالات کا نتیجہ ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اداس تھا، حیران پریشان تھا، شہر ویران تھا اور جنگل بیابان تھا، کیونکہ شہر میں وہ بندہ نہیں تھا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ جس کے جانے سے بہاریں چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک بندہ آیا تو شہر آباد ہو گیا۔ گویا کہ ایک بندے کا نام ہے شہر کی آبادی اور ایک بندے کا نام ہے شہر کی بربادی، حالانکہ سارا شہر بندوں سے بھرا پڑا ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھو، کائنات کی ورائٹی کو دیکھو، جنگل کو دیکھو، شیر کو دیکھو، لومڑی کو دیکھو، چمگادڑ کو دیکھو کہ کیسے الٹا لٹکا ہوا ہے جیسے کوئی منافق ہو، لیکن اس کی تخلیق پہ غور کرو کہ یہ کیسے پرندوں اور جانوروں کے درمیان کی لائن ہے، یعنی چمگادڑ پرندہ بھی ہے اور اینیمل بھی ہے۔ اللہ نے کمال کی شے بنائی ہے۔ چیونٹی پہ غور کرو، پھول پہ غور کرو۔ اس طرح مشاہدے سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور ڈپریشن دور ہو جائے گی۔ ڈپریشن سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم پہ تیار رہو، اور جب وہ لینے آ جائے تو آپ یہ نہ کہنا کہ میں تو بہت ضروری کام میں مصروف ہوں۔ کوئی شخص کبھی بھی سارے کام مکمل کر کے نہیں گیا۔ کارے دنیا کسے تمام نہ کر دے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اینی ٹائم اینی تھنگ کین ہیپن ٹو اینی ون۔ اس بات کو پکا یاد رکھ لو، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لو کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور جانا بھی اللہ کے پاس ہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم پہلے بچوں کے پاس رہتے ہیں اور پھر ماں باپ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک بڑھیا کی بڑی مشہور کہانی ہے۔ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ رو رو کے پاگل ہو گئی۔ کسی درویش نے پوچھا کیا ہے، تو وہ بولی میرا بچہ فوت ہو گیا ہے۔
درویش نے کہا تیرا بچہ زندہ ہو جائے گا، لیکن تو کسی ایسے گھر سے دانے لے آ جس کے گھر میں کوئی کبھی مرا نہ ہو، کیونکہ ان دانوں سے دوائی بنے گی اور بچہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ بڑھیا گئی اور پہلے گھر میں نوک کیا اور پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کبھی کوئی مرا تو نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ابا جان گزر گئے ہیں۔ اس طرح وہ سارے شہر میں گئی مگر کوئی گھر خالی نہ ملا جس میں سے کوئی دفن نہ ہوا ہو۔ وہ تھک کر واپس آ گئی اور کہنے لگی میرا پرابلم حل ہو گیا ہے، تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بچ گیا ہو۔ آپ نے بھی صرف زندگی گزارنی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ جو زندگی بنا رہے ہیں، جو پیسہ کما رہے ہیں، وہ زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے کما رہے ہیں، لیکن آپ نے پیسہ کمانے کی وجہ سے اپنی زندگی پریشان کر لی ہے۔ یہ مان لیا کہ زندگی اچھی گزرنی چاہیے اور خوبصورت گزرنی چاہیے، لیکن اس زندگی کے لیے پیسہ کمانے میں انسان اپنی زندگی پریشان کر لیتا ہے۔ تو انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہے۔ تو اپنی خوشی تو اس نے یہاں انویسٹ کر دی۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ انسان اپنا مقصد نہ بھولے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے فوراً حل کر لیں۔ اصل میں تو آپ ہی کا نام ڈپریشن ہے اور آپ ہی کا نام ہوپ ہے اور آپ ہی کا نام سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں نہ کوئی دولت ہے اور نہ کوئی غریبی ہے۔ چلتے جاؤ اور آرام کے ساتھ اس میلے سے گزرتے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غریب ہو جاؤ، بلکہ آپ بے شک امیر ہو جاؤ، لیکن میلے کو میلے کے طور پر گزارو۔ جس طرح میلہ دیکھ کر شام کو گھر آ جاتے ہیں، اس طرح زندگی کی شام ہو جائے گی اور آپ گھر آ جائیں گے۔ اگر اداسی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کر لو۔ میلے میں انسان انجوائے کیسے کرتے ہیں اور انجوائے کس کا نام ہے؟ یا تو آپ کے دوست کا نام ہے یا آپ کا نام ہے۔ ایک آدمی اگر انجوائے کرنے لگ گیا اور دوست سارے بچھڑ گئے تو وہ کیا انجوائے کرے گا؟ تو گویا کہ بعض اوقات آپ کی خوشی دوسرے کا نام ہوتا ہے۔ اب دیکھو کہ جس آدمی کی خوشیاں دوسرے سے بنی ہوں، جس آدمی کی خوشیاں حالات سے بنی ہوں اور واقعات سے بنی ہوں، وہ خوشی کب تک ساتھ دے گی؟ بعض اوقات اچانک خبر آ جاتی ہے کہ فلاں شہر میں فلاں دوست فوت ہو گیا تو ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی جتنی زندگیاں گزارے گا وہ آدمی اتنی ہی موتیں مرے گا۔ تو زیادہ زندگی گزارنے والا زیادہ موتوں سے دوچار ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشیوں کے پیچھے بھاگنے والا بہت زیادہ غم سے دوچار ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خوشی کے چلے جانے کا نام غم ہے۔ جتنی بڑی خوشی ہوگی وہ اتنا بڑا غم دے کے جائے گی، اور جتنی بھی بڑی خوشی ہو وہ ضرور چلی جاتی ہے اور پھر وہ اتنا بڑا غم بنتا ہے۔ اگر آج آپ بہت خوش ہو رہے ہیں تو دھیان کریں، کسی خوشی نہیں غم بن جانا ہے۔ ساری بیس یعنی بنیاد جو ہے وہ ڈپارٹ ہو جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، پارٹنگ آف دا بیس ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ سارا واقعہ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں یہی واقعہ ماضی ہو جائے گا۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہی کشتی، اسی کشتی کے پور، یہی دریا اور سہیلیوں کا ترنجن سب اینڈ ہو جائے گا۔ کب تک ادھر رہنا ہے؟ کب تک رہنا ہے؟ آخر کب تک؟ جس کو محبت ہو گئی وہ بھی کب تک؟ جس کو محبت نہیں ہوئی وہ بھی کب تک؟ جو امیر ہے اس نے دولت تو نہیں کھانی، کھانی تو اس نے روٹی ہے اور کھانا کھانا ہے۔ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ یہ سب کچھ خیال کا نام ہے۔ آپ لوگ جو مرضی کرو لیکن اپنے خیال کو قائم رکھو۔ جو چیز پسند نہیں ہے اگر اس کو چھوڑ سکتے ہو تو ضرور بچ جاؤ۔ ناپسند سے بھی بچ جاؤ، پسند سے بھی بچ جاؤ، اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو تاکہ ڈپریشن سے دور رہو۔ اگر اس کے باوجود بھی ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو۔ اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کے ساتھ رہنا شروع ہو جاؤ۔ یہ بچے ملائک کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر قبرستان کا میلہ دیکھا کرو۔ ہمارے ہاں جتنے بھی میلے ہیں وہ سارے عرس ہیں۔ شاہ حسین رحمت اللہ کا میلہ، داتا صاحب رحمت اللہ کا میلہ، اور اسی طرح سارے میلے کسی نہ کسی مزار کے عرس ہیں۔ اس میں ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ ان لوگوں سے محبت کرو جو اٹرنل ہو گئے تو پھر ڈپریشن سے بچ جاؤ گے۔ اٹرنل کیا ہوتا ہے؟ جو کہ لافانی ہو گئے، یعنی کہ داتا صاحب رحمت اللہ 8 سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، نہ ان کا آنا دیکھا اور نہ ان کا ٹھہرنا دیکھا۔ ہم نے تو صرف مزار کو دیکھا ہے اور اس طرح ان سے
تعارف ہوا ہے اور اسے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر سال ہی ان کے مزار پہ پہلے سے زیادہ رونق ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹرنل ہو گئے، یعنی یہ امر ہو گئے، لازوال ہو گئے۔ ایسے لوگوں سے محبت کرو تو پھر آپ لوگوں کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ پہاڑ سے محبت کرو کیونکہ وہ آپ کے مقابلے میں اٹرنل یعنی لافانی ہے، تو اس طرح آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمیشہ رہنے والی چیز، ہمیشہ رہنے والے لوگ اور ہمیشہ رہنے والے نام کے حامل لوگوں کے قریب ہو جائیں تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندوں کو مانتے ہیں، مگر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو انہیں نہیں مانتے۔ ایسے بے شمار لوگ آئے اور غائب ہو گئے۔ آپ اس مقام پر خاموش رہو۔ بے شمار لوگ تو نہیں مانتے، مگر آپ جو چیز مانتے ہیں اس کو نہ ماننے والوں جیسا کیوں کر رہے ہیں؟ مثلاً آپ داتا صاحب رحمت اللہ کو مانتے ہیں لیکن پریشان نہ ماننے والوں کی طرح ہیں۔ جو بندہ نہیں مانتا اور وہ ڈپریشن میں ہے تو اس کے لیے تو ہسپتال موجود ہیں، وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں جو بتا دیں گی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ہر بیماری کا اسپیشلسٹ ہے اور پھر اس کا علاج ہے۔ ایلوپیتھی بھی ہے اور ہومیوپیتھی بھی ہے، مگر ماننے والے کے لیے تو اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اندر ماننے کی خواہش پیدا کرو، اس طرح انسان ڈپریشن سے بچ جاتا ہے اور اس کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی آدمی سے محبت کرو یا کسی کی اطاعت کرو تو ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر ٹھہرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو ڈپریشن ضرور ہوگا۔ اپنے آپ کو نظر لگنے سے بچاؤ، خیرات کر کے بچاؤ، اپنے آپ سے نکل جاؤ اور اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ ایک چھوٹا سا کام کر لو، صبح سورج نکلنے سے پہلے سورج کی طرف منہ کر کے تھوڑی سی سیر کر لو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ فریش مارننگ بریز سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ پرندوں کی آواز سننے سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ صحرا کا سفر کرنے سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے اور پہاڑوں میں سیر کرنے سے ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن خیال کا نام ہے، خیال ادھر ادھر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی چیز ڈپریشن پیدا کر سکتی ہے اور کوئی بھی چیز ڈپریشن ختم کر سکتی ہے۔ آپ خیال کو نجات کی طرف لے آؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور بچا کے چلتے جاؤ اور گھر پہنچ کر خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اتنے خراب حالات میں سے آج پھر ہم بچ گئے۔ اس طرح ڈپریشن سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ایسے حالات میں صدقہ کیا جائے اور قربانی کی جائے۔ قربانی کرنے سے ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ رات کو جاگنا شروع کر دو اور دن کو سونا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم آج سے غریب رہنا پسند کریں گے تو ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ دوسروں کے گھروں میں رکھے ہوئے سامان پر کیوں بحث کرتے ہو؟ کسی کے گھر کے دروازے کے آگے کیوں بحث کرتے ہو؟ مالک کو حق ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی ملکیت کو استعمال کرے۔ دنیا کے اس کارخانے کا مالک کون ہے؟ اگر آپ اس کارخانے کے مالک ہیں تو پھر اسے ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ نہیں تو مالک سے جھگڑا کر لو۔ اگر جھگڑا نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ لوگوں کو غریبی پر اور حالات پر اکساتے رہنا غلط بات ہے۔ مالک جانے اور اس کی مخلوق جانے، آپ اپنی زندگی آپ نبھاؤ۔ یہ باتیں تب کی جاتی ہیں جب انسان رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، ان کے ایمان قائم رکھو، ان کے لیے دقت نہ پیدا کرو، ان کے لیے ٹینشن نہ پیدا کرو۔ اگر ایسا کر کے آپ جھوٹے لوگوں میں شہرت چاہتے ہیں تو آپ بھی جھوٹے ہو جائیں گے۔ شہرت کی خواہش کو نکال دو، یہ خواہش نکالنے سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ جو مشہور آدمی ہیں، مثلاً حکمران، تو آپ کے دل میں ان کی عزت نہیں ہے، پھر آپ کیوں مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ اس لیے آپ شہرت سے توبہ کر لو، نیم، فیم اور مال سے تھوڑا سا گریز کرو۔ اس طرح ڈپریشن سے بچ جاؤ گے۔ آپ پیسہ کماؤ اور جمع کرو، مگر پیسہ نہ آئے تو پریشان تو نہ ہونا۔ آپ جو مرضی کھانے کی خواہش کرو، مگر جو کھانے کو ملا ہے اسے تو خوشی سے کھا لو تو پریشان نہ ہونا۔ یہ نہ ہو کہ کسی آئیڈیل مستقبل کے نام پر یہ حال ہی ہاتھ سے نکل جائے، آج کا دن بھی ضائع ہو جائے اور یہ جو موجودہ زندگی ہے یہ بھی پچھلے غم گن گن کے ضائع ہو جائے۔ اس طرح تو یہ زندگی غم بن جائے گی اور آپ نئی زندگی بھی حاصل کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ یہ تو بڑا عذاب ہے۔ پچھلا زمانہ تو واپس نہیں آئے گا اور آنے والے وقت کے لیے آپ تیاری نہیں کر رہے، پھر پتہ نہیں آپ کے لیے کون سا زمانہ آئے گا۔ آپ بس راضی رہو اور تیار رہو۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں جو ٹل نہ جائے اور کیا پتہ کب کیسا وقت آ جائے۔